18/60 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یہ جو 22 آیات ہیں محترم، ان کو پڑھنے سمجھنے کے کئی لیولز ہیں۔ ایک سطح یا جہت تو روایتی ہے کہ جس کے حوالے سے اسے موسیٰ و خضر کی داستان کا نام دیا جاتا ہے، اور علم لدنی کے جو دعوے دار ہیں انہوں نے اپنے دعووں کی بنیاد ان آیات پر رکھی ہے۔ روایتی جہت یا سطح کے برعکس جو روایت سے ہٹ کر تراجم یا تفاسیر یا توضیحات ہیں، ان کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے کے اندر بھی کچھ اشکالات ہیں، استفسارات ہیں، کچھ ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اس کی کوئی تسلی بخش صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس ایک اور لیول ہے تصریف آیات کی بنیاد پر اور 11-120 کی بنیاد پر۔ 11-120 رفقائے محترم ان تمام واقعات کو سمجھنے کے لیے ماسٹر کی ہے، 11-120۔ اگر ہم 11-120 ایک آیت جلیلہ کو سمجھ لیں تو تمام کتاب اللہ کے جو انبیاء ما سبق کے حوالے سے واقعات ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں ایک اساسی کلید، چابی، مفتاح حاصل ہو جاتی ہے، اور تمام گجلکیں، الجھنیں جو ان واقعات کے ضمن میں پیدا کی جا رہی ہیں ان کا ہمیں حل مل جاتا ہے، سلوشن مل جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو چونکہ بنیادی نوعیت کی ہے اور میں اس پر تینوں لیولز کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہید کے طور پر میں آج کی ان آیات کو پڑھنے سے پہلے سورہ ہود کی آیت 120 سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میری ریکویسٹ یا درخواست یہ ہے دوستوں سے کہ وہ انبیاء ما سبق کے ان واقعات کو جب بھی پڑھیں سمجھیں تو ان کی تفہیم کے لیے قلوب و اذہان میں ان کو راسخ کرنے کے لیے پہلے سے وہ سورہ ہود کی آیت 120 پر اپنی توجہ نظر اچھی طرح جمائیں۔ سورہ ہود آیت 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کُلًّا سب کے سب، بغیر کسی استثناء کے، کُلًّا سب کے سب، یعنی واقعات نوح ہوں، موسیٰ ہوں، مسیح ہوں، جو بھی واقعات انبیاء ما سبق کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیے، کُلًّا سب کے سب۔ آگے فرمایا نقص علیک، کہ جن کو بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، آپ کے حوالے سے، من انباء رسول، من بیانیہ ہے ما قبل رسولوں کی انباء میں سے۔ میں نے 12 عرض کیا رفقائے محترم، ایک ہوتی ہے نبا، ایک ہوتی ہے خبر۔ خبر ہوتی ہے نیوز، جسے ہم نیوز کہتے ہیں، اور یہ نیوز نبا بنتی ہے اس وقت کہ جب جسے پہنچائی جائے اس کے لیے اس میں کوئی خوشخبری کا پہلو ہو، یا اس کو کسی نقصان یا ضرر یا تکلیف دہ ایلیمنٹ سے رہائی کا مجدہ سنایا جائے۔ مثلا اگر ہم اپنے کسی رفیق کو کہیں بھائی
تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہاری اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے، یا جس کیس میں تمہیں ناجائز طور پر پکڑا گیا تھا اس سے تم رہا ہو گئے ہو، یا تمہارے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے اس سے تم بری و ذمہ قرار دیے گئے ہو، تو ایسی تمام چیزیں انباء کہلائیں۔ اور اگر یہ پہلو نہ ہوگا تو وہ اخبار ہے۔ کتاب اللہ نے انبیاء ما سبق کے حوالے سے جو کچھ ہمیں بیان کیا ہے وہ انباء ہیں، خبریں نہیں ہیں۔ انباء کے لفظ کا سلیکشن یہ معنویت رکھتا ہے کہ اس کا تعلق آپ بیتی کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی جگ بیتی کے حوالے سے نہیں ہے، دوسروں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آپ بیتی میرے اور آپ کے حوالے سے ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی انبیاء ما سبق کے حوالے سے ہم آپ سے بیان کریں گے وہ انباء ہیں، خبریں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیا کہا ما نثبت به فؤادک، اسی وجہ سے ان انباء کو پڑھ کر سن کر آپ کا دل دماغ اور زیادہ مضبوط و مستحکم ہو۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حصی معجزات بیان کیے، مسیح علیہ السلام کے حصی معجزات بیان کیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آپ کو ہم نے کچھ نہیں دینا۔ اگر یہ تمام چیزیں طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں، دعوت کو آگے پھیلانے میں ممد و معاون تھی یہ چیزیں، تو رسول کو کہا ہم نے آپ کو نہیں دینا، آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس سے ان واقعات کو پڑھ کر رسول کی ڈھارس بندھے گی یا ہمت شکنی ہوگی کہ بھئی انبیاء ما سبق کے پاس تو یہ قوت بھی تھی، یہ قوت بھی تھی، یہ طاقت بھی تھی، یہ طاقت بھی تھی، اور آپ باوجود اس کے کہ آپ کا دائرہ کار، دائرہ نبوت، دائرہ رسالت تمام انبیاء ما سبق سے زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں دیں گے۔ تو اس سے حوصلہ افزائی کی وجہ حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو ما نثبت به فؤادک، ان تمام واقعات کو جو انبیاء ما سبق کے حوالے سے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، اس میں آپ کے دل دماغ کو تقویت دینا مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوگا، جو ان کے اوپر نوازش اور رحمت ہوئی وہ کئی گنا بڑھ کر آپ کے ساتھ ہوگی، اور جس طرح وہ کامیاب ہوئے آپ بھی کامیاب ہوں گے، اور جس طرح کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کو ان کے حوالے سے متحرک کیا، آپ کے حوالے سے بھی یہی ہوگا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور اس سورہ ہود کے اندر بھی ہم نے اسی حقیقت کو نمایاں کیا ہے کہ قرآن میں یا اس سورہ ہود میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ حق کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کا میٹیریلائز ہونا، محسوس اور مری طور پر سامنے آنا ناگزیر ہو، ایسا ناگزیر کہ دشمن بھی اس کے ظہور پر اس کے حق ہونے کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو یعنی یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ یوٹوپیا نہیں ہے، سہانے خواب نہیں ہے، خوش کن مناظر جو امر واقعہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سراپا حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا بتایا ہوا نظام معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں ایک زندہ حقیقت بن کے رہنے والا ہے۔ وہ ناممکن ہے کہ یہ خوابوں کی دنیا ہو، بلکہ یہ حقائق ہیں جو امر واقع کے طور پر تمہارے سامنے آ کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں تو ان واقعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں۔ اب ایمان والوں کے حوالے سے دو اور چیزیں، یعنی اگر صرف یہی دو باتیں ہوتی تو یہ تمام واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص ہو جاتے، اسپیسیفکلی ان کے لیے ہوتے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ختم نبوت کے بعد ہمارے لیے ان کی کوئی سگنیفیکنس نہ رہتی. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہونے کے ناطے سے کہ ہمارے امام کو نبی خاتم النبیین کو یہ مقام حاصل ہوا تو ان کے حوالے سے تو ایک ہے، لیکن براہ راست ہم سے تعلق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حوالے سے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، وہ ہے موعظہ و ذکرى للمؤمنین. ان تمام واقعات میں مومنوں کے لیے للمؤمنین، مومن جو ہیں پہلے ہوں یا آخر، عرب کے ہوں یا عجم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ہوں یا آپ کے بعد میں آنے والے، جن میں بھی وہ ایمان ہوگا جسے کتاب اللہ نے ایمان قرار دیا ہے، ان کے لیے یہ دو چیزیں. ان میں سے پہلی چیز ہے رفقا محترم موعظہ. موعظہ جو ہے یہ ہے واو این زوئے، واز. واز کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پن چھان کرنا. بالخصوص جب ہم شہد کا چھتا اتار لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، شہد اور موم آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہم شہد کو موم سے جدا کرتے ہیں. تو کسی چیز کو نکھارنا، نتھارنا، اس کو جو گویا کہ ناپسندیدہ عنصر ہے اس سے اس کو پاک کرنا. تو یہ جو موعظہ ہے اس کا معنی صاف ستھرے حقائق، گویا کہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن میں سابق ادوار میں کچھ علائشیں تھیں، ملاوٹیں تھیں. ذہن انسانی نے ان کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ داخل کر دیے تھے جو ناپسندیدہ تھے، انوانٹڈ تھے. تو قرآن حکیم کی شکل میں انبیاء ما سبق کے واقعات کو غیر پسندیدہ عناصر سے پاک صاف کر کے موعظہ کی شکل میں ایمان والوں کے لیے بیان کیا گیا. اور دوسری چیز فرمائی ذکرہ. یہ جو ذکرہ ہے رفقا محترم، یہ فعلا کے وزن پر عربی زبان میں مصدر ہے، اور یہ ذکر سے ذکر اور ذکر، ذکر اور ذکر. عربوں کے ہاں کسی چیز کو اس کے کمال مطلوب پر پہنچانے کا نام ذکر ہے. ذکر اور انثى، ذکر اور انثى. ذکر کا معنی وہ فرد جو اپنی ذات میں کامل ہو، اور مزید برآں یہ کہ اس میں پروڈکٹیوٹی ہو، کریٹیو ہو. وہ اپنے جیسا، جس طرح باپ ہوتا ہے، باپ تو باپ تبھی بنے گا جب وہ اپنے جیسا بیٹا جنے. تو ذکرہ کے اندر ہے تخلیقیت، خلاقیت. ذکرى للمؤمنین، اس کا معنی ہے کہ ان واقعات کے اندر، انبیاء ما سبق کی انباء کے اندر وہ پروسیس بتایا گیا ہے کہ مومن کیسے خلاق ہوں گے، کیسے ان میں تخلیقیت آئے گی، تقلید نہیں، اوریجنلٹی، کریٹیو مائنڈ، خلاقیت، کہ وہ خلاق عالم کیسے ہوں گے. ان سے گروہ در گروہ کس طرح اقوام، امت انسانیت فیضیاب ہوگی. تو انسانیت کو فیضیاب کرنے کے لیے جو خلاقیت کی شرط ہے وہ ان انبیاء ما سبق کے واقعات کو پڑھنے سے، سمجھنے سے اہل ایمان کو عطا ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا رفقا محترم کہ انبیاء ما سبق کے واقعات افسانے نہیں ہیں. یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، نہ کوئی یہ چھو منتر ہے، اور نہ کوئی تھنگ آف پاسٹ ہے کہ ماضی کے کوئی مجرد قصے ہیں جن کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ یہ کائناتی ہمگیر حقیقتیں ہیں جو ہر زمان اور مکان میں اپنے اثرات مرتب کریں گے. قرآن کے اسی وصف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم جو ہے، سورہ ابراہیم 14ویں سورہ
آیت نمبر 25، کہ یہ جو شجرہ طیب ہے کتاب اللہ قرآن پاک، اس کا وصف کیا ہے؟ شجرہ طیب کتاب اللہ قرآن پاک، تو اس کا وصف یہ ہے کہ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ کہ یہ جو کلمہ طیبہ کتاب اللہ قرآن پاک ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس کی حیثیت ایک طیب درخت کی ہے، یعنی قرآن کی مثال ایک شجرہ طیب، تناور طاقتور درخت، ایسا درخت کہ اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑ پاتال میں اتری ہوئی ہو، جڑ انتہائی مضبوط ہو، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں دور تک بلندیوں کو چھو رہی ہوں، کہ دور تک بلندیوں کو چھونے والی شاخیں کہ جو خالص آکسیجن لے رہی ہیں آلودگی سے پاک، اور نیچے پاتال میں اتری ہوئی جڑیں کہ جو پانی اور آبی وسائل اس کے حاصل کرنے کے حوالے سے بھی اور مضبوطی اور استحکام کے حوالے سے بھی۔ اور پھر فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس کا، اس شجرہ طیب شجرہ قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنا پھل دے گا، دیتا رہے گا، کل حین، ہر زمان اور ہر مکان، زمان و مکان کچھ بھی کیوں نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن کے حقائق فروٹفل ہوتے تھے اور آج جس زمان و مکان میں ہم رہ رہے ہیں وہ اپنی نتیجہ خیزی سے گویا بند کر چکے ہیں، بانجھ پن کا شکار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ہم مثالوں کے ذریعے یہ حقائق لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس ذکر سے فیضیاب ہو سکیں، کتاب اللہ کو کام میں لا سکیں، اس سے فیضیاب ہو۔ تذکر کا معنی ہے فیضیابی کتاب اللہ سے۔ تو میری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے واقعات جو انبیاء ما سبق کے حوالے سے ہیں، یہ بھی تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم پچھلی سورہ جو تھی سورہ الرعد، اس کے حوالے سے آیت 35 میں 13/35 میں فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلھا دائم وظلھا۔ کہ قرآن جس جنتی سماج معاشرہ اس کی تمثیل بیان کرتا ہے، جنتی معاشرے کی، اس کا وصف کیا ہے؟ اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل پھول، اس کے سائے، اس کی حفاظت، اس کی ربوبیت، اس کی پاسبانی اور نگہداشت کیا ہے؟ دائمی ہے۔ اکلھا دائم وظلھا۔ اور یہی وجہ ہے رفقائے محترم کہ انبیاء ما سبق کے انعامات جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے تو آخر میں جو خلاصہ نکالتا ہے رفقائے محترم، میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور اس ضمن میں 2 حوالہ جات سورہ صافات سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ صافات 37ویں سورہ ہے، سورہ صافات 37ویں سورہ آیت نمبر 80۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام نبی ہیں، مقام نبوت مقام جلیل ہے، کوشش اور کافشیں بھی ان کی عظیم ہے۔
ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم 75 آیت، صوافات 75 آیت، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح نے ہماری منادی کا فریضہ انجام دیا، نوح نے ہمیں پکارا، نوح نے ہماری پکار لگائی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم نے اس کی پکار کا، دعوت کا، منادی کا خوب جواب دیا، فروٹفل کیا، اسے نتیجہ خیز کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور قوم نوح نے سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے لیے، اہل ایمان ساتھی، اور ان کے لیے جو تخریبی ماحول کھڑا کر رکھا تھا، اس سے ہم نے انہیں نجات دی، بچا لیا۔ اور اسی طرح وہ جو طوفان آیا، اس میں بھی ہم نے ان کے بچاؤ کا انتظام کیا، اور ہم نے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے صرف ذریت نوح ہی کو باقی رکھا، اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور لازم کیا ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جب نوح کا ذکر آئے یوں کہیں سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ ہے انبیاء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا قرآنی طریقہ، سلام علی نوح فی العالمین۔ اب یہاں پر بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ نوح ان پرسن، کہ نوح کی پرسنالٹی کا بیان ہے، اور یہ سب کچھ ایک اسپیسیفک، ایک مخصوص فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مخصوص طرز عمل تھا، اور چونکہ نوح مخصوص فرد تھا، مصطفیٰ بندہ تھا، نبیوں میں سے ایک عظیم الشان نبی تھا، اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نوح کے ساتھ کیا وہ نوح کا اختصاص تھا، اسپیسیفکلی نوح کے ساتھ ہوا، لہذا نوح کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ نے نوح کو نوازا۔ ہم نہ نوح ہیں، نہ نبی ہیں، نہ نبوت میں ہمارا کوئی حصہ ہے، لہذا ہمارے لیے یہ واقعی a thing of a past، ایک ماضی کا واقعہ ہے جو ہوا اور گزر گیا، لیکن نہیں، یہی باطل تصور ہے۔ قرآن نے کہا، اگلی آیت دیکھیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں نہیں فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُرْسَلِينَ، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْأَنْبِيَاءَ، نہیں، فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ ہم نے نوح کے ساتھ کیا تھا بس ختم۔ میں اللہ رب نوح نہیں ہوں، اللہ رب النوح نہیں کہ نوح کے ساتھ اس نے اپنی ربوبیت کی چمکار کی، نوح کو نوازا اور بعد والوں کے لیے تاریک رات۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں تو ہر محسن کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو میں نے نوح کے ساتھ کیا۔ یعنی نوح ان پرسن زیر بحث نہیں ہے، بلکہ نوح کی نوحیت، نوح کا کیریکٹر ایک یونیورسل کیریکٹر ہے، ایک ہماگیر کیریکٹر ہے، لہذا جب بھی نوحیت کے اندر انسان ڈھلے گا، کوئی امت ڈھلے گی، تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اور آگے دیکھیے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یوں نہیں فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْأَنْبِيَاء، وہ تو بھئی ہمارے رسولوں میں سے ایک بندہ تھا، حقیقت تو یہی ہے۔ لیکن اگر یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کی رسالت کو اساس بناتے تو ختم نبوت کے بعد اس کے اندر دل شکنی ہوتی ایمان والوں کی، ان کی ہمتیں کمزور پڑ جاتی، بلکہ ہمتیں ٹوٹ جاتی، وہ یوں سوچتے کہ یہ تو اللہ نبیوں کے ساتھ کرتا ہے، نوح نبی تھا،
ہم تو نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من، عجیب قرآن عرف کا، انہو کانا نہیں کا، کانا نہیں کا، انہو کانا من عبادنا المؤمنین نہیں کا، کیونکہ قرآن نوح سے بحث کرنے سے زیادہ نوحیت سے بحث کر رہا ہے، اور نزول قرآن کے وقت نوح کا نمائندہ محمد رسول اللہ بدرجہ احسن موجود تھا۔ نوح کہیں ختم نہیں ہو گیا تھا، نوح کی نمائندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے حوالے سے بدرجہ احسن ہو رہی تھی، اس لیے فرمایا نوح تو ہمارے عباد مومنین میں سے ہے، موجود ہے۔ نوحیت ایک زندہ حقیقت ہے کائنات کی، اور تا قیام قیامت وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ میری مراد ہے کہ جو انعامات سیدنا نوح علیہ السلام پر ہوئے، قرآن اس کو ایک ماضی کا قصہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ زندہ حقیقت ہے۔ محسنین کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ پس محسن کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے اگر ہم سورہ اللقمان، تو سورہ لقمان کا نقطۂ آغازی پہلی 6 آیات اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن محسن کیسے پیدا کرتا ہے، قرآن نے محسنین کیسے پیدا کیے تھے، اور وہ پیدا کرنے کی تکنیک کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اوصاف و کمالات کیا ہیں جو محسنین میں پیدا ہوتے ہیں قرآن کے نتیجے میں۔ یہ ایک نمائندہ مثال ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد ہم ایک دوسری مثال اسی سورہ میں لیتے ہیں رفقائے محترم، وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ 83 میں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے تسلسل کو آگے بڑھانے والوں میں ایک عظیم شخصیت ابراہیم کی ہے۔ شیعہ کا معنی ہوتا ہے ساتھی، رفیق، معاون و مددگار، کسی کے نسب العین کو اپنانے والا۔ شیعہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا، یعنی نوح کے نقطہ نظر، اس کے موقف اور مسلک کا نمائندہ تھا۔ اب یہاں سے سیدنا ابراہیم کا بیان شروع ہوا، اور یہ بیان بہت سے یعنی ابتدائی مراحل اور کمالات اور اس پر انعامات، یہ سب لیتے ہوئے آگے بڑھ کر آیت نمبر 105 پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو افضال اور نعمتیں ابراہیم کو عطا کی، ان کا خلاصہ آیت 105 میں فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جو کچھ ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا، یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ابراہیم کا اختصاص تھا، ابراہیم کے اندر کوئی تھا اور بعد والوں کے لیے نہیں۔ ابراہیم کے ساتھ جو کچھ کیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک تمام محسنین کے ساتھ ہم یہی کریں گے جو ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا۔ اور آگے دیکھیں آیت 110، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو کچھ ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا وہی کچھ ہم تمام محسنین کے ساتھ کرتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، پھر دوہرایا کیا؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ نہیں کہا، کیونکہ مومن کہا جائے گا تو مرسل اور غیر مرسل دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اگر صرف مرسلین کہا جائے گا تو خاص ہو جائے گا رسولوں کے لیے، اور جب مومن کہا جائے گا تو رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، دونوں شامل ہو جائیں گے۔ تو رب المرسلین ہی نہیں ہے، وہ رب المؤمنین، بلکہ رب العالمین، رب السماء، رب الارض، رب العالمین، رب کل شیء۔ تو اس حوالے سے یہاں ایک اور نقطہ
کہ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دو حوالے سے قرآن نے کہا نجزی المحسنین، نجزی المحسنین، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم سے دو سلسلوں کا تعلق ہے، سلسلہ اسماعیلی اور سلسلہ اسحاقی۔ تو سلسلہ اسحاق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام تک جب تک کہ وہ ان اصولوں پر قائم رہا جو احسان کے اصول ہے، اللہ پاک ان کو انہی نعمتوں سے نوازتا رہا، اور یہی حال اسماعیلی سلسلے کا تھا جس کے خاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے دونوں سلسلوں کو ایک ہی اصول کے ساتھ جوڑنے کے لیے نجزی المحسنین دو دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد آیت 113 سیدنا ابراہیم کے بعد موسیٰ اور ہارون پر بھی بڑے بڑے احسانات کیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان دونوں کو بما ان کی قوم کے ہم نے غلامی کی بدترین شکل اور صورت سے آزاد کیا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کی مدد کی۔ فَقَالُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہماری اس مدد کے نتیجے میں، نصرت کے نتیجے میں وہ غالب ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان دونوں کو ہم نے کتاب عطا کی۔ کیسی کتاب؟ المستبین، جو اپنے بیان میں ابری ہوئی، اپنے بیانات کو، حقائق کو، مضامین کو ابھارنے والی، نکھارنے والی، روز روشن کی طرح عیاں کرنے والی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو، ہارون اور موسیٰ کو، الصراط المستقیم کی ہدایت کی، اس پر چلایا، چلنے کے نتائج اور ثمرات سے مالا مال کیا۔ پورے قرآن میں رفقائے محترم دو ہی مقامات ہیں کہ جہاں پر الصراط المستقیم الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ الصراط المستقیم پورے قرآن میں صرف دو دفعہ آیا ہے، تیسری دفعہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ایک تو سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری دفعہ یہاں پر 37-118 میں سیدنا موسیٰ اور ہارون کے حوالے الصراط المستقیم۔ باقی جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ الف لام کے بغیر ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ وہ جتنے مقامات ہیں وہ صراط مستقیم کی جزیات ہیں، وہ جزیات ہیں۔ صراط مستقیم جہاں جہاں ہے بغیر الف لام کے، تو وہ دائرہ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا۔ تو یہ میری وجہ تھی کہ یہاں پر سیدنا ہارون اور موسیٰ کے ذکر جمیل اور ان انعامات کے بیان کے بعد آیت دیکھیں 121، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اے ان بیانات کو پڑھنے والوں ہمت شکن نہ ہو جانا، یہ نہ ذہن میں بٹھا لینا کہ یہ جو کچھ کیا اللہ نے یہ تو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا، ہم تو موسیٰ اور ہارون نہیں ہیں، ہم تو موسیٰ اور ہارون نہیں ہیں۔ قرآن کہتا نہیں یہ کوئی موسیٰ اور ہارون کا اختصاص نہ تھا، یہ تو تمام محسن بندوں کے ساتھ، تمام محسنین کے ساتھ ہم اسی طرح کا ان کو بدلہ دیتے۔ یعنی گویا کہ موسویت اور ہارونیت ایک زندہ حقیقت ہے، یہ گویا کہ احسان کے محسنین کے افراد جو ہیں، محسن افراد جو ہیں، انہی کا پہلو موسویت اور ہارونیت ہے۔ اور انہما من عبادنا المؤمنین، اور یہ تو ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ کے مومن بندے تو ختم نہیں ہو گئے، نبوت بلا شبہ ختم ہو گئی،
خاتم النبیین کے آنے کے بعد ایمان تو ختم نہیں ہوا، عباد مومنین کا تو خاتمہ نہیں ہوا، تو عباد مومنین میں سے موسیٰ اور ہارون تھے، اور جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہی کچھ ہم تمام ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ کرتے رہنا جو ہے یہ ہماری سنت ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہ جو ہے حضرت الیاس، ان کا آیت 131 میں فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ انبیاء ما سبق کے احسانات، کمالات، وہ دراصل ثمرہ ایمان تھے، وہ فروٹ تھا ایمان کا، اور وہ چونکہ ایمان ایک ابدی حقیقت ہے، زندہ حقیقت ہے، ہاں ایمان میں یقین کے حوالے سے مدارج ہے، ایمان میں یقین کے حوالے سے مدارج ہے، ضعف اور کمزوری کے حوالے سے نچلے اس کے اندر وہ دراڑیں، تو جتنا جتنا ایمان کامل ہوگا اتنے اتنے ان کمالات کے اندر جو حصول ہے ان کا وہ جامع اور کامل ہوگا، جتنا اس میں کمزوری ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حوالے سے بھی کمزوری ہوگی۔ اور اب جو میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ یہ ہمیں محسن بنائے، تو اس کا جو میں نے حوالہ دیا تھا سورہ لقمان، تو اس میں صرف آپ کو دکھاتا چلوں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 3 جو ہے اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے، تلک آیات 31، سورہ لقمان 31، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمہ للمحسنین۔ اے امین لین القلب مرسل محمد، اے امین لین القلب مرسل محمد، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ احکام اس دستور حیات سے ہیں، کتاب دستور حیات الحکیم جو حکمت سے مالا مال، جو اپنی بائی آف اٹ خود بتاتا ہے، اعمال کے نتائج بتاتا ہے، احکام کی حکمتیں بتاتا ہے، اور ہدی و رحمہ للمحسنین، اور اس میں منزل مقصود تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ خدا ہے منزل مقصود کے حوالے سے، اور رحمہ ہے سامان نشو نما، سامان نشو نما کن کے لیے؟ للمحسنین، محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو الصلاۃ کی اقامت کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اسے ایک زندہ نظام حیات کے طور پر رواں دواں رکھتے ہیں، جو سامان نشو نما عطا کرتے ہیں، اور آخرت پر، مستقبل پر، حیات بعد الموت پر، انسانی ذات کے جسم کے ساتھ انسانی ذات کے وجود پر یقین کی حد تک ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی جانب سے عطا ہونے والی ہدایت کے نتائج و ثمرات کو پا لیا، اور انہی کی کھیتیاں اور جد و جہد انجام کار کامیاب ہونے والی ہے۔ میری بات یہ تھی رفتہ محترم، ان چند حوالہ جات سے میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انبیاء ما سبق کے جتنے واقعات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی رہنمائی کے لیے، ایک بات۔ نمبر 2، یہ حقائق ثابتہ ہیں، حقائق جاریہ ہیں، حقائق دائمہ ہیں، یہ کوئی ماضی کا قصہ یا کہانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہمارے اور آپ کے حال سے، بشرطے کہ ہم ایمان میں ہیں۔ اگر ہم ایمان کے مقام پر ہیں تو یہ ہمارے قلب اور دل اور دماغ کی اپنی کیفیات میں ان کا گویا کہ رچا بسا ہوا ہونا لازم ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ ایک قرآن تو ہے کاغذوں میں، اور ایک قرآن ہے کائنات فطرت کے صفحات،
اور ایک قرآن کا شعر ہے ایمان والوں کے دلوں اور دماغوں میں۔ قرآن حکیم نے یہ کہا ہے، آیت نمبر 49 سورہ العنکبوت 29/49، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ 29/49۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا، وہ قرآن، آیات، نشانات۔ آیت کے بارے میں بتایا کرتا ہوں، آیت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کہ کوئی کسی صحرا میں پرندہ اڑ رہا ہو تو اڑتا ہوا پرندہ آیت ہے کس چیز کے لیے؟ کہ اس صحرا میں کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے۔ دھوئیں کا نظر آنا آیت ہے اس چیز کے لیے کہ کہیں نہ کہیں آگ جلائی گئی۔ قرآن کی تمام یہ آیات ہے، یعنی ان کے پس منظر میں کچھ حقائق اور حقیقتیں ہیں، تو اگر ان حقائق اور حقیقتوں پر ہماری توجہ نہیں جا رہی تو قرآن کی آیات کا آیات ہونا ایک ہمارا مجرد توہم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ آیات ہیں بینہ، دو واضح کلیئر کٹ، اور کہاں ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو قرآن کا علم دیا گیا ہے، صاحبان علم قرآن کے سینوں میں، صاحبان علم قرآن کی سیرت میں، کردار میں، دل میں، دماغ۔ تو قرآن کی آیتیں صرف صحیفوں میں، کتابوں میں، نوٹ بکس میں نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم صاحبان علم قرآن ہیں تو پھر قرآنی حقیقتوں اور حقائق کو ہمارے دلوں، دماغوں، سینوں، کریکٹروں میں ہونا چاہیے۔ اور یہ مقام جب آتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، پھر سوائے ظالم کے ان صاحبان علم کا کوئی مقابلہ نہیں کرے۔ عدل والے، اخوت والے، مساوات والے، نوع انسانی کے اندر سے ظلم کا قلع کما کرنے والے افراد ہمیشہ اس کی داد دیں گے، ساتھ دیں گے، اور جو ظلم کو قائم رکھنا چاہتے ہیں صرف وہی ایسی حقیقتوں کے منکر۔ میری مراد یہ تھی کہ یہ قرآن ایمان کے حقائق ہیں، وہ حقیقتیں، حقائق جو دوامی ہیں، دائم ہیں، یونیورسل ہیں، ہمیشہ چلنے والی ہیں، اور یہ ایمان والوں کو جب وہ احسان کے مقام پر فائز ہوں گے تو ان کے نتائج و ثمرات انہیں عطا ہو کر رہیں گے۔ اب اس کے بعد رفقائے محترم ہم سورہ الکہف آیت نمبر 60 سے پہلے لیول کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ بین السطور رفقائے محترم میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا جاؤں گا تاکہ فوڈ فار تھاٹ آپ کے لیے غور و فکر کا وہ موضوع بنیں گے، اور اگر آپ نے ان پہ غور و فکر کیا تو آپ میرا ساتھ دے سکیں گے، اور اگر غور و فکر سے خالی رہے تو جو کچھ ہے یہ کیسٹوں میں اور نوٹ بکوں میں تو رہ جائے گا، لیکن وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اس مقام پر ہم کھڑے نہ ہو سکیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ ان 22 آیات کا جو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک آ رہی ہیں، ماقبل کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ ماقبل کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ جو واقعات ماقبل مذکور ہے سورۃ الکہف میں،
ان کے ساتھ اس کا قریب ترین ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ تو اصل بات یہ ہے رفقا محترم کہ ربک الغفور ذو رحمہ، یہ بیج ہے، جڑ ہے۔ ربک الغفور ذو رحمہ، وہ تیرا رب وہ ہے، تیرا رب وہ ہے کہ جو سامان نشو و نما عطا کرتا ہے اور حفاظت فرماتا ہے۔ غفور کا معنی ہے پروٹیکشن عطا کرنے والا، مغفر خوف کو کہتے ہیں، ہیلمٹ۔ ربک الغفور، وہ تیرا رب ہی ہے جو تمہاری حفاظت کرنے والا۔ کوئی پیر، حاجت روا، مشکل کشا اللہ کے سوا نہیں ہے، تم صرف اور صرف اللہ کی حفاظت میں زندہ رہ رہے ہو، کوئی غیر اللہ تمہاری حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور اس کی یہ حفاظت کس انداز میں ہے؟ ذو رحمہ، بلا استحقاق۔ جس طرح مادر مہربان، تو مادر مہربان اپنے بچے کو جو کچھ دیتی ہے وہ کسی سابقہ عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ ماں کی مامتا ہوتی ہے، یعنی وہ جو ماں دیتی ہے اپنے بچوں کو وہ بربنائے محبت دیتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ان کا ایک طبی تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ بربنائے رحمت کرتا ہے اور بربنائے غفور ہونے کے کرتا ہے۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، کہ وہ اللہ پکڑنے میں سختی اور فوری طور پر اپنے بندوں کو غلطیوں پر نہیں پکڑتا۔ جس طرح ماں کے ساتھ بچہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے لیکن ماں کی مامتا اسے پھر بھی اٹھاتی ہے، موقعوں پر موقع دیتی ہے، اور جب اس کی شرارتیں آخری درجے میں پہنچتی ہیں تو پھر بھی ماں جو سزا دیتی ہے وہ بھی اس لیے سزا نہیں دیتی کہ بچے کو ہلاک کیا جائے، بلکہ وہ بھی اس کو اٹھانے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ہلاک کرنے پر آئے تو یقیناً وہ قادر ہے، یعنی بندوں کے ظلم اور ناانصافیاں تو اتنی بڑی ہیں کہ اگر وہ مجرد اپنے قانون کو دیکھے تو فوراً پکڑ لے، لیکن اس کے قانون کے اوپر ایک بڑا قانون ہے، قانون رحمہ۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ 6/14، سب سے بڑا قانون قانون رحمت۔ قوانین میں سب سے بڑا قانون قانون رحمت ہے، اقدار پر سب سے اوپر غالب قدر رحمت ہے۔ اب یہ جو قانون ہے رفقا محترم رحمت کا، اور قوموں کو فوراً ہلاک نہ کرنے کا بلکہ ان کو مہلتوں پر مہلت دینے کا جو قانون ہے، اور اس رب کے اندر جو دو صفات ہیں وہ غفور بھی ہے اور ذو رحمہ بھی، تو اسی کا شیڈ یا پرتو یا ریفلیکشن، انعکاس ان 22 آیات میں آئے گا۔ ان 22 آیات میں جو ہمارے سامنے آئیں گی، اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا، اس کا ذو رحمہ ہونا، اس کا پکڑنے میں جلدی نہ کرنا، اور گرنے والوں کو سہارا دینا، اور گرنے والوں کو بار بار وارننگ دینا، اور اگر اس وارننگ سے بار بار جو ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اگر اس پر کھڑے نہ ہوں تو پھر آخری درجے میں ان کو سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، نشان بن جائے، اور دوسرے ان غلطیوں میں پڑنے سے بچ جائے۔ اس کے بعد ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فرمایا کہ آغاز اس وقت سے کرو کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے جو ان کے ساتھ خدمت پر مامور تھا اس سے کہا۔ فتح وہ نوجوان ساتھی جو مردانگی میں
کارکردگی میں کمال کو پہنچا ہوا ہو اور ہمہ وقت وہ چست و چالاک یعنی پھرتیلا پن، ہمت، استقلال، صبر اور فرائض کو انجام دینے میں سستی اور یعنی کسل مندی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہی وصف جو تھا سید اصحاب کہف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یعنی یہ اصحاب کہف ان کو بھی قرآن حکیم نے فتیہ کہا کہ یہ فتح تھے۔ از اول فتیۃ الی الکہف آیت نمبر 10 بلکہ یعنی 18/10 اور آیت نمبر 13 انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اور یہی عمل سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 62 میں آیا، اور یہی سیدنا اوپر یوسف علیہ السلام سے چلیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو فتح ہے وہ گروہ، جتھا، جماعت، فرد کہ جس کو گویا کہ رفاقت کے حوالے سے کسی نسولین کے حوالے سے تیار کیا، اور وہ ان کے کمپینینز، معاون و مددگار، کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاون سے یہ کہا، مددگار سے یہ کہا، لا ابرہو، میں نہ رکوں گا۔ بارہا یبرہو کا معنی ہوتا ہے ٹل جانا، رک جانا، کسی مہم یا منصوبے کو سسپینڈ کر دے۔ لا ابرہو، میں روکوں گا نہیں، رکوں گا نہیں، باز نہیں آؤں گا، ٹلوں گا نہیں، میں ایک کام کو کرتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، حتیٰ کہ یہاں کے نہ پہنچ جاؤں میں اس مقام پر کہ جہاں پر دو سمندر آ کر ملتے ہیں، اور یہ وہ سمندر ہے، یہ دو سمندروں کے ملنے کا وہ مقام ہے کہ جو سیدنا موسیٰ ان الفاظ میں کہتے ہیں او امز یا حقوبہ، اگرچہ مجھے وہاں پہنچنے میں صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ حقوبہ، حقوب جو ہے حقب کی جمع ہے، حقب عربی زبان میں 80 سال کو کہتے ہیں، 80 سال کا ایک مجموعہ ہو تو حقب، اس کی جمع حقب اور احقاب، یعنی صدیوں تک مجھے کیوں نہ چلنا پڑے، صدیوں تک یہ سفر مجھے کیوں نہ کرنا پڑے، تو بھی میں چلتا رہوں گا، یہ سفر کرتا رہوں گا تو آگے میں مجمع البحرین پر نہ پہنچ جاؤں۔ اب دو نقطے قابل غور ہے، ایک تو یہ کہ یہ کلام ہے موسیٰ کا، کسی عام آدمی کا کلام نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نریٹ کر رہے ہیں، تو یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلو یہ مبالغے کے طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں، مبالغہ کے طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ یعنی مجمع البحرین اگر کوئی واقعی دو سمندر ہی تھے، جس طرح ہمارا عام تصور ہے کہ یہ بحیرہ کلثم جسے دریائے نیل ہے اور بحر احمر، اور ان دونوں کے ملنے کا مقام اتصال آج جس طرح جس مقام پر نہر سویز ہے کہ انہی دونوں سمندروں کو ملا دیا گیا ہے، تو اگر یہ مقام رفقائے محترم صرف مجمع البحرین تھا جہاں پر کہ دونوں بحیرہ کلثم اور ریڈ سی آ کر مل رہے ہیں اور موسیٰ اس سے باخبر تھے، تو یہ مبالغے کا کیا طریقہ ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا خواہ مجھے صدیوں تک اس مقام پر کیوں نہ پہنچنا پڑے، میں اس پر پہنچ کر رہوں گا۔ یعنی اگر یہ جغرافیائی مجمع البحرین ہے، اگر اس کا تعلق کسی مکان کے ساتھ ہے، مکان، سپیس، جغرافیہ، کہ جہاں پر وہ دونوں سمندر آ کر مل رہے ہیں، اگر یہ جغرافیائی محل وقوع ہے اس کا، تو وہ تو آج سب کے سامنے ہے کہ یہ نہر سویز ہے، اور اس کا مجمع یعنی جہاں دونوں مل رہے ہیں۔ تو وہ مقام کیا اتنا دور تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ میں چلتا رہوں گا خواہ مجھے صدیاں کیوں نہ لگ جائیں، لیکن بہرحال میں اس مقام پر پہنچ کر رہوں گا۔ یہ نقطہ ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے، اور اس غور کے اندر تصریف آیات کے تحت ہمیں جواب مل جائے گا، کیونکہ کتاب اللہ نے ہمارے غور و فکر کے لیے وافر سامان مہیا کر دیا ہے۔ تو پہلی حقیقت مجمع البحرین کیا ہے کہ جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صدیوں سفر کر کے پہنچنا تھا۔ نمبر 2، آگے قرآن کہتا ہے فلما بالغا مجمع بینہما، وہ مقام کہ جہاں پہنچنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام صدیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلما بالغا مجمع بینہما، وہ لمحوں میں وہاں پہنچ گئے، یعنی جس کو امر ظاہر کے حوالے سے، صدیوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، وہ حقیقت طے ہو گئی لمحوں میں، جب وہ دونوں پہنچ گئے اس مجمع کے مقام پر کہ جہاں پر وہ بحرین آ کر ملتے تھے۔ تو ناسیہ حوتہما، وہ دونوں جب اس مقام پر پہنچے تو دونوں اپنی اپنی حوت یا عرف عام میں جو مچھلی ہے وہ بھول گئے۔ ان دونوں کے پاس مچھلی تھی، اور وہ مچھلی اس مقام پر مجمع البحرین کے مقام پر جب وہ دونوں پہنچے تو وہ بھول گئے۔ اس طرح بھولے، آگے ذکر ہے فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، فرمایا کہ وہ جو دونوں کے پاس مچھلی تھی اس نے بنا لیا، فَاتَّخَذَا بنا لیا، پکڑ لیا اس نے اپنا راستہ، بنا لیا اس نے اپنا راستہ فی البحر سمندر میں، سربا سرکتے ہوئے، سرک کر لڑکتے ہوئے، وہ جو مچھلی تھی وہ سمندر میں چلی گئی، اور سمندر میں چلے جانے کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ میں نہ رہی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حوت کیا ہے، عذر کتاب اللہ، اور وہ کیسے سرک کر لڑک کر سمندر میں چلی گئی کہ دونوں کو پتہ نہ چلا، نہ موسیٰ کو پتہ چلا نہ ان کے فتح کو پتہ چلا۔ پھر فرمایا فلما جاوزا، جب وہ دونوں موسیٰ اور ان کا فتح، رفیق، ساتھی، معاون، اسسٹنٹ، فلما جاوزا، جب وہ مجمع البحرین کا مقام جو تھا اس سے بھی آگے نکل گئے، پہنچنا تو تھا انہوں نے مجمع البحرین پر، تو وہ مجمع البحرین سے آگے نکل گئے، وہ اپنی منزل سے بھی آگے نکل گئے۔ تو جاوزا، جب وہ کراس کر گئے مجمع البحرین کو، وَعَلَى لِفَتَاهُ، تو اس وقت کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے، ساتھی سے، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا۔ غدا جو ہے، غدا غدوہ سے، غدوہ کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر
جو نصف النہار تک سورج چلا جاتا ہے، اس دوران کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو غدوہ کہتے ہیں، اور اس وقت جو کھانا کھایا جائے وہ غدا کہلاتا ہے۔ تو ناشتے سے لے کر دوپہر کے کھانے تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہمارا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا وہ لاؤ۔ والا تو اس نے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سفر کیا ہے، ہمارا یہ سفر جو ہے، اس میں ہم بے پناہ تھکاوٹ سے دوچار ہوئے ہیں۔ لقد لقینا، بے شک اٹھانا پڑا ہے ہمیں، دوچار ہوئے ہم، فیس ٹو فیس ہوئے ہم، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں، نصباً حال ہے محنت، مشقت، تھکاوٹ، کہ یہ تو تھکا دینے والا سفر تھا جو ہم نے مجمع البحرین کے بعد کیا ہے۔ یعنی جب وہ دونوں مجمع البحرین تک پہنچے ہیں تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا، جب مجمع البحرین سے تجاوز کر گئے، آگے گزر گئے، اپنی منزل مقصود سے آگے پہنچے، تو کہنے لگے کہ یہ سفر جو ہم نے کیا ہے منزل مراد سے آگے بڑھ کر، یہ بڑا تھکا دینے والا سفر تھا، بہت تکلیف دہ تھا، اس میں بڑی ہمیں اذیت اور محنت مشقت کرنا پڑی۔ وہ لاؤ ہمارا ناشتہ، غدا، دوپہر کا کھانا، کھائیں اس کو، ہم تھک گئے۔ قالا، تو اس پر ان کے رفیق نے، ساتھی نے یہ جواب دیا، ارأیت، آپ نے ذرا غور تو کیا ہوتا، ارأیت، کیا آپ نے غور کیا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جس وقت ہم نے پناہ پکڑی تھی۔ اوینا، یہ وہی اوا، یہ اوا ہے جو اصحاب کہف کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف،